السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 132 سے لے کر 134 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ چلیے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ دیکھیں وَلِلَّہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، اور آگے دیکھیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں واد جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ دیکھیں ہوا کا فا کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچیں گے، اور آگے دیکھیں باللہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، یہاں دیکھیں این، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، یا دیکھیں ایہنا، یہاں نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچ ہی پڑھیں گے۔ کیسے؟ ایہا الناس وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، یہ دیکھیں وَيَأْتِ بِآ، حمزہ کے پر کھڑی حرکات ہے تو ہم 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور آگے دیکھیں بِآخَرِينَ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فی مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ، یا اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ مَنْ كَانَ، یا دیکھیں من، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله، یہاں دیکھیں فعند اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ کیسے؟ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، یہاں دیکھیں ثواب الدنیا حمزہ کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو ہم یہاں 2 یا 3 عدد کے برابر کھینچیں گے، اور آگے دیکھیں آخرہ، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فی مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ ثواب الدنیا والآخرہ وَكَانَ اللَّهُ،
یہ دیکھیں وَكَانَ اللَّهُ، یہاں کاف جو ہے باریک پڑھا جائے گا اور اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یا دیکھیں سمیعًا، عم عین کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی. تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.